السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو۔ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ لاہور کے اولیاء اکرام میں سے بہت بڑے ولی اللہ ہو گزرے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے آستانے کے قریب ایک کسان کا کنواں تھا۔ ایک دن وہ کسان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا حضرت، میرے بیٹے کے جسم پر دانے اور پھنسیاں نکل آئی ہے، آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا، اس کو اپنے کنویں کے پانی سے نہلا دو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، میں نے بارگاہ رب العزت میں دعا مانگی ہے، جس کسی کو بھی یہ مرض لاحق ہو جائے وہ اس کنویں کے پانی سے نہائے تو اسے شفا حاصل ہو جائیں گی۔ کسان نے آپ کے فرمان کے مطابق اپنے بیٹے کو کنویں کے پانی سے نہلایا تو اسی وقت وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک لوگ اپنے ان بچوں کو کنویں کے پانی سے غسل کراتے ہیں جن کو دانے پھنسیوں کا عرضہ لاحق ہو جاتا ہے، اور اس غسل سے وہ صحت مند ہو جاتے ہیں اور شفا پاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے، ایک شخص نے جو جادوگر تھا عمل کے ذریعے ایک جن کو اپنے قابو میں کیا ہوا تھا، اور وہ جن کو حکم دے کر زمین کے نیچے چھپا کر جو چاہتا اس سے کہلوا لیتا۔ اس زمانے میں حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ کی خوب شہرت تھی۔ آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور صاحب فضل و کمال ولی اللہ تھے۔ اس جادوگر کی شہرت بھی سارے لاہور میں مشہور ہو گئی، اور یہ شخص بڑا صاحب کرامت ہے اور قبر میں مردے کو زندہ کر کے کلام کرتا ہے، اور اس طرح کی کئی باتیں اس سے منسوب تھی۔ اس جن کے ذریعے اس شخص نے لاہور کے بہت سے جاہل لوگوں کو اپنا مرید بھی بنا رکھا تھا۔ جس کسی کو بھی اس بات کی خواہش ہوتی کہ وہ اپنے مردے سے کچھ سننا چاہتا تو وہ اس جادوگر کے پاس آتا اور اس کو اپنے ساتھ قبر پر لے جا کر جن کی زبانی سے یہ باتیں کرتا۔ وہ یہ سمجھتا کہ وہ جن نہیں مردہ بول رہا ہے۔ اس شخص کی ہمت اس قدر بڑی کہ وہ ایک دن بڑے روب کے ساتھ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے فقیر، تو نے بہت سے لوگوں کو اپنا مرید بنا رکھا ہے اور اپنی دکانداری خوب چمکا رکھی ہے۔ اگر تو مجھے بہت سا مال دیں گا تو میں چپ رہوں گا، ورنہ تیری دکانداری ٹھنڈی کر دوں گا، کوئی شخص تیرے پاس پھٹکے گا بھی نہیں۔ اس شخص نے اس قدر بدتمیزی کا مظاہرہ کیا کہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے آپ کے عقیدت مندوں کو غصہ آ گیا، مگر حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بات سن کر تبسم فرمایا اور اپنے خادم شیخ فیض کو حکم دیا کہ اس کو 10 روپے دے کر چلتا کرے، کیونکہ کتے کا منہ لقمے سے ہی بند ہو جاتا ہے۔ آپ کے حکم پر شیخ فیض نے اسے 10 روپے دینا چاہے، لیکن اس نے یہ روپے لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ زیادہ رقم لینے کی لالچ میں آیا تھا۔ حالانکہ یہ 10 روپے بھی بہت زیادہ تھے، مگر اس نے یہ جب دیکھا کہ آسانی سے اس قدر روپے مل رہے ہیں تو اس نے لینے سے صاف انکار کر دیا اور زبان درازی پر اتر آیا اور اتراتے ہوئے کہنے لگا، اگر تجھے فقیری کا دعویٰ ہے تو مجھے وہ کرامت دکھا، پھر مجھے دیکھ اور میری مریدی اختیار کر، میں 100 سال تک دفن کیے ہوئے مردے سے گفتگو کر سکتا ہوں۔ یہ کرامت مجھ سے کئی مرتبہ ظاہر ہو چکی ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے ترس کھا کر اسے 10 روپے دیے تھے، لیکن بات اب حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ اس بدبخت کا حد سے بڑا ہوا اصرار دیکھ کر اٹھے اور اسے اپنے ساتھ لے کر قبرستان میں تشریف لے گئے، اور ایک قبر پر نشان لگا کر فرمایا کہ اگر اس قبر میں دفن کیا ہوا مردہ بول اٹھے اور اپنا حال بتائے تو پھر میں تمہارا مرید ہو جاؤں گا۔ جادوگر نے جب یہ سنا تو فوراً تیار ہو گیا اور اس قبر پر کھڑا ہو کر بولا، یاسین۔ قبر کے اندر سے آواز آئی، والقرآن الحکیم۔ اس کے ساتھ ہی اس شخص نے حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ قبر والا مردہ زندہ ہو گیا ہے، آپ اس سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، یہ تمہاری ہر بات کا جواب دیں گا۔ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہ بات سن کر اپنا پاؤں مبارک زمین پر مارا اور کہا، اس شخص نے جس کسی کو بھی اندر داخل کیا ہے وہ فوراً باہر آ جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ اسی وقت 14 برس کی عمر کا ایک لڑکا سامنے آ کر حاضر ہو گیا۔ آپ نے اسے پوچھا کہ تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا، یا حضرت، میں کویت کے جنوں میں سے ایک جن ہوں اور چند برسوں سے اس کی قید میں ہوں۔
اور اس کے حکم سے زمین کے نیچے جاتا ہو اور جو یہ کہتا ہے اس کے مطابق بات کرتا ہو۔ اس جن کی یہ بات حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے جب سنی تو ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آج میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ جن کے آزاد ہوتے ہی اس جادوگر کا عمل بھی باطل ہو گیا۔ جن نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زبان مبارک سے فرمانے لگے، یاسین، تو پورے قبرستان سے آواز آئی، والقرآن الحکیم۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جادوگر سے فرمایا، اب تم جو بھی صاحب قبر سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو جاؤ اور پوچھ لو۔ یہ سننا تھا کہ فوراً وہ جادوگر آپ کے قدموں میں گر گیا۔ وہاں پر موجود تمام لوگوں نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ جادوگر معافی مانگتا ہوا کہنے لگا، حضرت مجھے معاف کر دیجئے، آئندہ کے لیے اس طرح کے کام کرنے سے توبہ کرتا ہوں اور آپ کے عقیدت مندوں میں شامل ہو جاتا ہوں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہی شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ جب اولیاء اللہ کرامت دکھاتے ہیں تو اچھے اچھوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اور اچھے اچھے بے ایمان لوگ بھی ایمان پر آ جاتے ہیں، جس طرح سے یہ جادوگر آیا۔ دوستو، ولی اللہ کی کرامات سے بے شمار لوگوں نے ایمان کی دولت پائی اور بے شمار لوگ ایمان لا کر مسلمان ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو تمام اولیاء اللہ سے، تمام انبیاء اکرام سے، تمام بزرگان دین سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔